السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام حبیبۃ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها۔ معزز سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین وقصرها حدیث نمبر 728 یعنی 728 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعتیں نماز ادا کی، ان کے لیے ان رکعات کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد ایک مسلمان کے اوپر دن اور رات میں 17 رکعات نماز یہ فرض ہے۔ 17 رکعات، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 11 رکعت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 4 15 اور پھر 2 17۔ یہ 17 رکعات نماز اس کی ادائیگی ضروری ہے اور مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے۔ اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب ایک مسلمان کا لیا جائے گا تو سب سے پہلے انہی نمازوں کے بارے میں، یعنی فرض نماز کی ادائیگی کی تھی یا نہیں کیا تھا تم نے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رہ گیا سوال سنت نمازوں کا، جو سنن و نوافل نماز انسان ادا کرتا ہے، جس کی فضیلت آئی ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مروی ہیں، جو انسان ادا کرتا ہے۔ البتہ وہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب نماز فرض کا حساب لے گا اور اس کے اندر کوئی کمی ہوگی تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہی سنت، وہی نوافل نماز کام آنے والی ہے۔ معزز سامعین کرام، حدیث میں آتا ہے، سنن النسائی کتاب الصلاۃ باب المحاسبۃ علی الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب بندے کا حساب کتاب لیا جائے گا تو سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر فرض نماز کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا، انظروا لعبدی من تطوع، میرا جو بندہ ہے جس کے فرض نماز کا حساب کتاب ہو رہا ہے، دیکھو اس کے کھاتے میں کوئی نفل نماز ہے یا نہیں، یا اس نے نوافل نماز پڑھ کے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ کہا جائے گا کہ ہاں اس نے نوافل نماز پڑھ کر کے رکھا ہے، تو کہا جائے گا کہ اسی نوافل نماز سے اس فرض نماز کو کمپلیٹ کیا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نفل نمازیں ہیں یا جو سنت نمازیں ہیں، یہ بڑی اہم ترین، بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس حدیث کو ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ جس آدمی نے دن اور رات میں 12 رکعات نماز ادا کی تو ان 12 رکعات نماز کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کا اجر و ثواب ہے وہ الگ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو فضیلت ہے وہ الگ ہے، اور فرض نمازوں کی تکمیل کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کی روایت کیا ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے، عنبسہ جو ایک تابعی ہیں جنہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ام حبیبہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تب سے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی دن کے جو 12 رکعات ہے وہ چھوڑے نہیں۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والے عنبسہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ ام المومنین سے اس حدیث کو سنا، میں نے کبھی بھی دن بھر کے جو 12 رکعات سنت ہے اس کو میں نے نہیں چھوڑا۔ اور ان سے روایت کرنے والے عمرو بن اوس جنہوں نے عنبسہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے عنبسہ سے اس روایت کو سنا تب سے میں نے کبھی بھی دن کے جو 12 رکعت ہے وہ نہیں چھوڑے۔ اور ان سے روایت کرنے والے النعمان بن سالم، انہوں نے بھی کہا کہ میں نے کبھی بھی اس روایت کو جب سے سنا میں نے دن کے 12 رکعت کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ معزز سامعین کرام، جو 12 رکعت ہے جن کے اوپر
جنت میں گھر بننے کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ 12 رکعت کون سے ہے؟ دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ جامع ترمذی ابواب الصلاۃ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 4 رکعت جو ظہر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، یہ 12 رکعت ہوتے ہیں۔ یہ 12 رکعت نماز اگر انسان پڑھتا ہے تو ان 12 رکعات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں گھر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ جو ہماری سنت نمازیں ہیں یہ کتنی اہم ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو سنت ہے اس کی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، لیکن اگر بندہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی سنن و نوافل پڑھ سکتا ہے۔ نوافل نماز اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نوافل کے لیے جو عربی میں لفظ آیا ہے وہ تطوع، اور تطوع کہتے ہیں ایسی نمازوں کو، یا تطوع کہتے ہیں ایسی عبادت کو جو فرض سے زیادہ ہو، جس کے کرنے پر اجر و ثواب ہے اور نہیں کرنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لہٰذا بندہ جتنا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ پسندیدہ بندہ بنتا ہے۔ جتنا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اتنا ہی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ جتنا وہ نوافل کی ادائیگی کے اوپر توجہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اتنا ہی ہوتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو اتنا ہی سنتا ہے، اور اتنے ہی اس کی زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی حدیث ہے جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سب سے پسندیدہ عبادت میرے نزدیک، اللہ فرماتے ہیں، فرائض ہیں، کہ جب وہ فرائض ادا کرتا ہے میرے نزدیک بہت پسندیدہ عبادت ہے اور میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ لیکن بندہ اگر میرے قرب کو چاہتا ہے، مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، تو بندہ نوافل نماز ادا کرتا ہے، اور اتنا نوافل نماز ادا کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ دیکھتا ہے، میں بندے کی کان بن جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا ہے، میں بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے بندہ چلتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ نوافل نماز کی کثرت کرتا ہے اور کثرت سے نفل نماز کو ادا کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ اپنے آنکھ سے وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، اپنے کان سے وہی بات سنتا ہے جو رب العالمین کو پسند ہو، اپنی زبان سے وہی بات نکلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، اور جب بھی وہ کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام یہ نفل نمازیں بہت اہم ہیں، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 12 رکعات کے علاوہ بھی نماز پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے۔ اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے اے اللہ تو اس کے اوپر رحم فرمائے، یعنی اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، مثال کے طور پر صحیح البخاری کتاب الاذان باب صلاۃ اللیل کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ نماز کوئی ہے تو وہ وہی نماز ہے جو بندہ اپنے گھر کے اندر ادا کرتا ہے۔ تو گھر کے اندر نوافل نماز کی کثرت کرنی چاہیے، قیام اللیل پڑھنا چاہیے، جتنا آدمی ان نمازوں کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے نفل نمازوں کو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار 2 رکعت کر کے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کی نماز 2 رکعت ہے، جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ دن میں 4 رکعت بھی نماز پڑھتے تھے اور رات میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 4 رکعت کر کے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ لہذا ظہر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عصر سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعت ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔
تو نفل نمازوں کو آپ 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں حدیثوں سے ثابت ہے۔ بہرحال نفل نمازوں کے تعلق سے یہ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فرض نمازوں کے علاوہ سنن جو نماز ہیں ان نمازوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مداومت برتنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کا پابند بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔